أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، ہمارے ملک کے جید علماء روزانہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی چند آیات پر بات کرتے ہیں۔ بات کیا کرتے ہیں کہ قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات آج ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی ان آیات کو ہم شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک جوڑتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں اگر کوئی کنفیوژن ہے تو وہ دور ہو جائے۔ خواتین و حضرات، ہم آج انشاءاللہ تعالی اپنے ملک کے ایک جید مفسر قرآن، ممتاز عالم دین، ماہر تعلیم سے سیکھنے کی کوشش کریں گے سورہ ملک کی آیات 1 اور 2 کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں پر 3 4 5 6 اہم نکات ہوں گے، ان پر ہم بات کروانے کی کوشش کریں گے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اب یہ تبارک، اس کا تعلق برکت سے ہے، برکت کے دوام سے ہے، برکت کی افزائش سے ہے، برکت کے ثبات سے ہے، کس چیز سے ہے؟ پھر سوال یہ بھی اٹھے گا کہ برکت کسے کہتے ہیں؟ خواتین و حضرات، اللہ کیا فرما رہا ہے کہ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے۔ اب جس کے ہاتھ میں، تو اللہ تعالیٰ تو جسمانی اعضاء کا محتاج نہیں، تو یہاں پر بیدہی کی جو بات ہو رہی ہے تو یہ ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، اس کائنات کا انتظام اور انصرام وہی چلا رہا ہے، اور وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر؟ فوراً اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ ایُّکم احسن عملا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فوراً سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، موت کو پہلے رکھا جا رہا ہے، حیات کو بعد میں رکھا جا رہا ہے۔ لیبلوکم، آزمائش، زندگی موت اللہ دے رہا ہے۔ یعنی یہ تصور بھی بالکل واضح کر دیا گیا کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ لیبلوکم ایُّکم احسن عملا۔ خواتین حضرات، یہ اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے، جانچتا ہے۔ اللہ بندوں کو کیوں جانچتا ہے؟ اللہ اعمال دیکھتا ہے، خیر و شر کے اصول دینے کے بعد کیا اللہ یہ دیکھتا ہے کہ کتنے بندگان خدا ایسے ہیں کہ جو ہمارے احکام پر عمل کرتے ہیں؟ اور یہاں پر احسن و عملہ کی بات ہو رہی ہے، حسن عمل۔ ایک سوال ہم اپنے معزز مہمان کی خدمت میں یہ بھی رکھیں گے کہ یہاں پر حسن عمل کی بات ہو رہی ہے، کثرت عمل کی بات نہیں ہو رہی۔ تو حسن عمل اور کثرت عمل دونوں میں کیا فرق ہے؟ دو صفات آ رہی ہیں، عزیز کی اور غفور کی۔ عزیز صاحب قدرت ہے، اللہ اکبر، اللہ غالب رہنے کے لیے ہے، لیکن فوراً غفور، اللہ درگزر فرماتا ہے۔ خواتین و حضرات، بہت سارے سوالات اٹھائیں گے انشاءاللہ ان آیات کے حوالے سے، سیکھیں گے اپنے عہد کے ایک جید عالم دین سے جو تشریف فرما ہیں اسلام آباد میں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے، آپ وقت نکالتے ہیں، زحمت فرماتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور ہم سب کو سکھاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب کے تعارف کی کوئی ضرورت نہیں، پوری زندگی مختلف جامعات میں
پڑھاتے ہوئے گزری اور گزر رہی ہے۔ ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورۃ الملک اور آیات 1 اور 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ صدق اللہ العظیم۔ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ رکھیں ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سورہ احزاب میں کن صحابی کا ذکر آیا ہے؟ درست جواب حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سورہ آل عمران میں کس مشہور غزوے کا ذکر ہے؟ غزوہ احد کا، یا غزوہ خندق کا، یا غزوہ خیبر کا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213400980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے سورہ ملک کی پہلی آیت میں؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ انیق صاحب، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنی کتاب کا طالب علم بنایا اور اسے سیکھنے اور اس کی روشنی کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنایا، وگرنہ اس کی توفیق کے بغیر یہ ہمارے نصیب میں نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی اس کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور ہماری اس معمولی سی جو کوشش ہے اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے اور عمل کا حصہ بنائے۔ انیق بھائی، آج کی یہ جو سورت ہے سورۃ الملک، بہت ہی عظیم الشان سورتوں میں سے ایک ہے۔ سب سے پہلے تو میں خود سورۃ الملک کے بارے میں آقا رحمت علیہ السلام کے 2-3 فرامین جو صحیح ترین احادیث میں ہمیں ملتے ہیں، جس پر سب کا اتفاق ہے اور اتنی شاندار اور اتنی حوصلہ افزا وہ بات ہے کہ کاش کہ آج ہی اگر کسی نے یہ بات سنی ہو تو آج ہی سے اس پر عمل شروع کر دے اور ہمیں بھی وہ اس بات کی توفیق دے۔ آقا رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک صورت ہے، ایسی صورت کہ جو اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے حضور شفاعت کرے گی اور اس وقت تک شفاعت کرتے رہے گی جب تک کہ وہ اپنے پڑھنے والوں کو جنت میں داخل کروا لے۔ یعنی ایسی خوبصورت اور مددگار صورت کہ جس میں اس کا پڑھنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک طرح کی گارنٹی وصول کر رہا ہے کہ جس نے بھی اس کو صدق دل سے اور سچی نیت سے اس صورت کو پڑھا تو قیامت کے روز
یہ اس کی نجات کا بہت بڑا ذریعہ بنے گی، سبحان اللہ، اور اللہ کے حضور پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی رہے گی حتیٰ کہ اسے جنت کا حقدار بنا دے اور اس میں داخل کروا دے۔ بہت سارے اصحاب رسول روایت کرتے ہیں اور ان کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے وہ بطور خاص اس صورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو بہت سارے موقع ہیں، جب بھی موقع ملے، یہ بہت ہی مختصر سی ایک چھوٹی سی صورت ہے، 29ویں پارے کی پہلی صورت ہے، اس کو یاد بھی کیا جا سکتا ہے، یاد نہ ہو آیات ہیں۔ جی بالکل، اور یاد بھی کیا جا سکتا ہے، یاد نہ بھی ہو تو ایسے ذرائع اب بے شمار موجود ہیں کہ 5-7 منٹ میں اس صورت کی تلاوت کر لی جائے۔ اور آج جو آپ نے آغاز کیا ہے اس پروگرام کا، تو اس میں ایک دوسری بات ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہے کہ جو اس صورت کو پڑھنے کا اہتمام کرے گا، وہ اس کو سمجھنے کا بھی اہتمام اگر شروع کر دے تو کیا ہی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس اعتبار سے سورۃ الملک اللہ، انسانوں کے لیے، مومنین کے لیے انتہائی بابرکت، نجات دہندہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب کرنے والی صورت ہے۔ اس کو پڑھنا بھی چاہیے، اس پر غور بھی کرنا چاہیے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بدلنا بھی چاہیے۔ سبحان اللہ، دیکھیے پہلی آیت جو آپ نے تلاوت بھی فرمائی اور اس کی بنیادی نکات کی طرف اشارہ بھی کیا، پہلا لفظ جو ہے وہ تبارکہ، اس سے آغاز ہو رہا ہے۔ ویسے تو برکت میں خود بخود اضافے کا معنی پایا جاتا ہے، کسی مال میں، کسی عمر میں، کسی چیز میں، کسی صلاحیت میں جب ہم لفظ عربی زبان میں برکت کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا خود بخود یہ مطلب ہو جاتا ہے کہ اگر وہ کسی خاص درجے میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس درجے کو بڑھا کر اس میں اضافہ کر دے، اس میں زیادتی کر دے۔ مال ہے تو مال میں اضافہ کر دے، عمر ہے تو عمر میں اضافہ کر دے، صلاحیت ہے تو صلاحیت میں اضافہ کر دے۔ جیسی میں نے یہ جملہ کہا تو یقیناً سوال ذہن میں آتا ہے کہ عمر تو متعین ہے، اس میں تو اضافہ نہیں ہو سکتا۔ مال جو انسان کے پاس ہے اگر مقدار ویسی ہے تو اس میں برکت کیسے ہو جاتی ہے؟ ہم بچپن سے اپنے بڑوں سے سنتے رہے، آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات دہرایا کرتے تھے کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ تو کھانے میں برکت پیدا ہو جائے گی، کھانا کسی کو کھلاؤ تو کھانے میں برکت پیدا ہو جائے گی، فلاں کسی کی مدد کرو تو اس میں برکت پیدا ہو جائے گی۔ اسلام نے برکت کا جو تصور دیا ہے وہ دنیا میں اضافے کی بالکل مختلف اور ایک الگ انداز میں ہمیں بات سمجھائی گئی ہے۔ دنیا میں برکت اور اضافہ محض شمار میں، گنتی میں، مقدار میں، وزن میں ہم اس کا پیمانہ بنا کر جانچتے ہیں کہ ہاں اب اس چیز میں اضافہ ہو گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو چیز بھی اس کے ہاں سے ہمیں ملتی ہے، اگر وہ ہمارے فائدے کے لیے کارآمد بننا شروع ہو جائے اور اس مشکل مرحلے میں سے ہمیں کامیابی سے نکالنے میں وہ اپنا کردار ادا کرے، یا کسی آنے والے لمحے میں کہ جب انتہائی ضرورت میں انسان پھنس جائے اس موقع پر وہ کام آئے، تو اس طرح کی جو صورتیں ہیں حقیقت میں وہ برکت والی شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر اور ثواب، اللہ تعالیٰ کے ہاں کی طرف سے رحمت اور اس کی عنایت اور اس کی بخشش اور اس میں بے شمار قسم کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں مزید شامل ہو جاتی ہیں، ان سب کا احاطہ کرنے کے لیے ہم برکت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور جب آپ اس برکت کو تبارکہ کے وزن پر، عربی زبان میں ہر لفظ جب ادا کیا جاتا ہے اس کی زیر زبر کے ساتھ اور اس میں کسی ایک حرف کا اضافہ ہو جائے یا کمی ہو جائے، اس کو جانچنے کے لیے جو پیمانہ اختیار کیا جاتا ہے اس کو وزن کہا جاتا ہے۔ جیسے تبارکہ ایک وزن ہے عربی زبان کے اعتبار سے، اس میں برکت کا بہت زیادہ اضافہ ہونا اور مستقل اضافہ ہوتے رہنا، اس کی طرف ایک اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ کی جو ذات ہے، اللہ کی جو عنایات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، وہ مستقل بڑھتی رہتی ہیں اور اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ نوازتا رہتا ہے۔ تو تبارک الذی، وہ ذات انتہائی بابرکت ہے، انتہائی زیادہ عطا کرنے والا ہے،
انتہائی زیادہ نعمتوں سے نوازنے والا ہے۔ الذی بیدہ الملک، یہاں پر آ کے اس کا معنی زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ دنیا میں ایک شخص اگر دعویٰ کرتا ہے کہ میں تمہیں اتنا دوں گا، تو اس کے اس دعوے کے پیچھے بے شمار قسم کی کمزوریاں ہمیں خود معلوم ہوتی ہیں، اور دعویٰ کرنے والے کو بھی معلوم ہوتی ہیں کہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے یہ اتنا دے نہیں سکتا، بس اس کا وعدہ کر رہا ہے۔ اور ہمارے ہاں آئے دن یہ منظر ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں اور اس سے گزرتے بھی رہتے ہیں۔ لیکن اس کائنات کی ایک ہستی، وہ واحد ہستی ہے کہ جب وہ دعویٰ کرتی ہے تو پورے یقین اور پوری قدرت اور پوری صلاحیت کے رکھتے ہوئے یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ برکت والا ہے اور ملک اس کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا میں بھی بے شمار سلطان، بے شمار سربراہ، بے شمار بادشاہ، بے شمار قسم کے امراء اور امیر اب بھی ہیں اور گزرے بھی ہیں، وہ بھی اپنے اپنے دور میں دعویٰ کرتے رہے، لیکن دنیا کا کوئی سلطان، کوئی بادشاہ، کوئی بڑے سے بڑا آدمی، چاہے اس کا نام کوئی بھی رکھ دیا جائے، وہ یہ دعویٰ تو کرتا ہے لیکن قطعی طور پر اس کے اندر خود وہ صلاحیت پائی نہیں جاتی، کیونکہ وہ خود دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ بے شمار معاملات میں وہ دوسروں کا دست نگرب ہوتا ہے، محتاج بھی ہوتا ہے، حتیٰ کہ اپنی ذات کے معاملات میں بھی وہ خود مختار نہیں ہوتا، اس کے پاس وہ قوت اور صلاحیت نہیں ہوتی۔ تو ہم اہل ایمان کو اللہ رب العزت نے اپنا جو تعارف بتایا ہے وہ یہ ہے کہ میں جو بادشاہ ہوں تو میں ایسا بادشاہ ہوں جو کسی اور سے لے کر دینے والا نہیں، کسی اور کا محتاج نہیں، جو خود کسی کمزوری کا شکار نہیں، کسی کمی کا اس کے اندر کوئی شائبہ نہیں پایا جاتا۔ تو اتنے بڑے بادشاہ کے ساتھ اے انسان اگر تو نے اپنا رشتہ قائم کر لیا ہے تو پھر ڈر کاہے کا، پھر تو پورے اعتماد کے ساتھ اس کی راہ پہ چلتے رہو۔ اگر مشکل بھی آ جائے تو تب بھی وہ عطا کرنے والا تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا، تمہیں بے سہارا نہیں رہنے دے گا، ہر موقع پر تمہارا ہاتھ پکڑ کے، تمہارا سہارا بن کے اس مشکل سے نکالنے کی وہ قوت بھی رکھتا ہے اور وہ وعدہ بھی کر رہا ہے۔ اس لیے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، شیء کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان کے شاء سے نکلا ہے، جو ہم انشاءاللہ، ماشاءاللہ، یعنی جس کو بھی چاہا جائے، جس کی بھی طلب کی جائے، جس کی بھی انسان ضرورت محسوس کرے، تو ہر وہ، اس کے لیے ہم چیز کا لفظ بعض اوقات معنی کے اعتبار سے کر لیتے ہیں، حقیقت میں جس کی طلب انسان کے ذہن میں ہے وہ بھی شے میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو بھی تم اس سے مانگو، اگر اس کا فیصلہ ہے کہ میں نے عطا کرنا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے منع نہیں کر سکتی، اور اگر اس کا فیصلہ ہو کہ میں نے یہ چیز اس کو ابھی نہیں دینی تو دنیا کی تمام طاقتیں مل کر وہ چیز اس کے حوالے نہیں کر سکتی۔ تو اس اعتبار سے اس ایمان کو تازہ رکھتے ہوئے اس پہلی آیت کو ہمیں پڑھنا چاہیے، تبارک الذی بیدہ الملک، انتہائی بابرکت ہے وہ ہستی، انتہائی بابرکت ہے اس کی نعمتیں، انتہائی زیادہ عطا کرنے والا ہے وہ رب کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کا جو مسلسل فیضان ہے وہ بے حد و حساب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور ان برکتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، ان برکتوں کی رفتوں میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان کو ثبات بھی حاصل ہے، ان کو دوام بھی حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ شاہانہ اقتدار ہے اور پوری کائنات اس کی سلطنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ نے اپنے مقام کو واضح کیا اور یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ میری چند صفات ہیں۔ پھر اللہ مسلسل آگے بتا رہا ہے کہ دیکھو، پہلی بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ یہ کائنات میں اس کا خالق ہوں، میں اس کا مالک ہوں، اللہ اکبر، اور میں اس کائنات کو ایک تدبر کے ساتھ چلا رہا ہوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب کیونکہ اس آیت پہ تو موٹی موٹی باتیں سامنے آ ہی گئیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہستی ہے اس کو الفاظ میں اس کا احاطہ کرنا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے، بس بلکہ میں نہیں، ناممکن ہو جاتا ہے۔ ناممکن ہے بالکل۔
اللہ اکبر، کس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا جائے کہ حق ادا ہو۔ اللہ اکبر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ تعالیٰ پھر یہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ پہلے موت کو رکھا اللہ تعالیٰ نے، پھر زندگی کو رکھ رہا ہے۔ میرا سوال سمپل سا آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ موت کو پہلے کیوں رکھ رہا ہے اللہ، اور کیا اللہ یہ بیان کر رہا ہے، اور خاص طور پہ مشرکین، کفار اور وہ لوگ جو دین دشمن ہیں، انہیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ کائنات کا مالک تو میں ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو زندگی اور موت ہے اس کو بھی میں نے ہی پیدا کیا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس لیے کہ تمہاری آزمائش کروں، تمہارے اعمال کو دیکھوں، تمہارے حسن عمل کو دیکھوں، اور تم عمل بھی وہ کر رہے ہو جس طرح میں نے بتایا، یا تم اپنی خواہشات کے مطابق عمل کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ حلال و حرام، خیر اور شر، اس کے مطابق میں تمہارا حسن عمل دیکھوں گا۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد۔ انیق بھائی، سب سے پہلی بات جو آپ کے وسیلے اور وساطت سے سمجھ بھی رہا ہوں اور پہنچانے کی کوشش کروں گا، بلا مبالغہ میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں مرتبہ اس آیت کا سہارا لے کر بڑی بڑی مشکلات سے نکلنے اور بہت سارے اپنے دوستوں، احباب، جاننے نہ جاننے والوں کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے اس آیت کا سہارا لیا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی انتہائی مصیبت میں ہے، شکوہ کر رہا ہے کہ ساری محنت کی، جو بھی میرے بس میں تھا وہ میں نے سب لگا دیا، وقت بھی، دولت بھی، صلاحیت بھی، جو بھی وسیلے میسر تھے وہ سب جھونک دیے، لیکن وہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا، کیا کریں؟ اور وہ اس حال میں کوئی ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے، کوئی مایوسی کا شکار ہو رہا ہے، کوئی ناشکری کے راستے پر چلنے کا ارادہ کر رہا ہے، تو ہمیشہ یہ آیت ایک روشن چراغ بن کے سامنے آتی ہے اور ہمیں سمجھاتی ہے کہ دیکھو، جس حال میں بھی تم ہو اور جس حالت میں بھی تم ہو، اس میں اللہ کی طرف سے تمہاری ایک آزمائش ہو رہی ہے۔ یہ اس کا روز اول سے فیصلہ ہے، یہ اس کے منصوبے کا حصہ ہے۔ یہ کوئی ایسے ہنگامی طور پر بات نہیں ہو گئی، یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی غلطی سے ایسا معاملہ سرزد ہو گیا ہے۔ یہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کو بنانے، اس کو چلانے، اس میں انسان کو اتارنے، انسان کے ساتھ ان تمام خوبیوں اور کمزوریوں کو جوڑ کر اسے مختلف مراحل سے گزارنے، ان سب کے لیے اس نے یہ اصول بنایا، اور سب سے بڑا اصول ہی یہی ہے کہ ہم نے تمہیں دیکھنا ہے کہ تم امتحان میں کامیاب ہو رہے ہو کہ نہیں ہو رہے۔ تمہیں یہ کام دیا جا رہا ہے، تم اس کام کو کیسے سر انجام دے رہے ہو۔ ہر غم کے موقع پر، ہر ناکامی کے موقع پر، ہر مشکل کے موقع پر، اور اس کے مقابلے میں ہر خوشی کے موقع پر، ہر عنایت کے موقع پر، ہر اضافے کے موقع پر، دولت مل گئی، عہدہ مل گیا، اگلا رتبہ مل گیا، شہرت مل گئی، ہر موقع پر یہی ایک آیت ہے، لیبلوکم، لیبلوکم۔ کاش کہ ہم اس کو یاد کر لیں، پھر ہم آپ کے اس سوال کی طرف بھی منتقل ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موت کا ذکر پہلے کیا، لیکن ہم اس بات کو بہت راسخ انداز میں، یعنی مضبوطی سے اپنے دل میں سجا لیں کہ ہر بات ہم سے جو سرزد ہو رہی ہے یا جو ہم کر رہے ہیں، اس میں ابتلا اور آزمائش ہے، اور اس ابتلا اور آزمائش میں کس طرح کامیاب ہونا ہے، اس کے بارے میں ہم نے سوچنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اب یہاں سوال میرا آپ کی خدمت میں یہ بھی ہے، اس سے جڑا ہوا ضمنی سوال، پھر سوال در سوال ہیں کہ لیبلوکم پر آپ نے بات فرمائی، یہاں پر لام بھی لگا دیا گیا تاکہ اس میں شدت پیدا ہو جائے کہ ہم ضرور آزمائیں گے۔ میں نے انٹرو میں بھی ایک سوال یہ رکھا تھا اسی ذیل میں، جیسے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کئی جگہ قرآن کریم میں آزمائشوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ آپ یہ بات فرمائیں کہ موت کو اللہ نے پہلے کیوں رکھا ہے، حیات کو بعد میں کیوں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کی آزمائش کیوں کرتا ہے؟ یہ وہ بات ہے جس میں جو شیطان ہے وہ راستہ بناتا ہے، ہمیشہ بناتا ہے، اور انسان کے ذہن میں ایک ایسی الجھن پیدا کرتا ہے
کہ وہ اتنا بڑا قادر مطلق بادشاہ، اسے تم چھوٹے سے انسان کو آزمائش میں ڈالنے سے کیا ملے گا؟ دیکھیے قرآن مجید نے بالکل دو ٹوک اور واضح انداز میں یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ اللہ سوال کر سکتا ہے، ہم اللہ کے کسی فیصلے، کسی معاملے، کسی امر کے بارے میں اس سے سوال نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان وہ کائنات بنانے والا ہے، وہ چلانے والا ہے، اور اس نے جس منصوبے کے تحت بنائی، جس منصوبے کے تحت چلا رہا ہے، اب اس پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا کہ تم نے یہ سارا کچھ کیوں کیا ہے، جبکہ تو جانتا ہی ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں، اور اس سے زیادہ مضبوط رائے کس کی ہو سکتی ہے، یہ بات کس کی ہو سکتی ہے کہ وہ تو آنے والے تمام حالات سے واقف ہے۔ اسے تو انسان کے پیدا ہونے سے پہلے یہ پتہ ہے کہ یہ بندہ فلاں فلاں گناہ، فلاں فلاں غلطی کرتا رہے گا۔ تو شیطان اسی نازک مرحلے میں انسان کے ذہن میں یہ خلش پیدا کر دیتا ہے تاکہ الجھا دیا جائے کہ یہ سب اللہ اور آخرت اور یہ سب چیزیں حقیقت میں یہ من گھڑت ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کے ذریعے سے، تمام کتابوں کے ذریعے سے یہ فیصلہ ہمیں سمجھایا، بتایا کہ ہم نے تمہیں دنیا میں اتارا ہی ایک چھوٹے سے امتحان اور آزمائش کے لیے ہے، ایک مدت مختصر جس کی عمر تمہیں عطا کی گئی اور اس کے لیے تھوڑے سے وسیلے تمہیں عطا کیے گئے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید یہی زندگی ہے، جبکہ اللہ کی نظر میں یہ تو محض اس کی پلاننگ کا ایک حصہ ہے اور اس کے مرحلے میں سے، مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ جان لیا جائے کہ جو خالق ہے، جو مالک ہے، اس مالک اور خالق سے یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ تو نے یہ کیوں کیا۔ ہاں، اس سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تو نے جو فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کے مطابق مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کیا کرنا چاہیے، یہ اس سے سوال ہونا چاہیے۔ اس لیے ابتلا تو اس کی طرف سے ہے ہی، اسی کے لیے تو زمین میں اتارا، وگرنہ آدم کو زمین پہ بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جنت میں آباد تھے، میاں بھی تھے اور بیوی بھی تھی، وہیں پر ان کی نسل آگے بڑھتی اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی خوشگوار زندگی بسر کرتے۔ وہاں اس کا فیصلہ ہوا کہ اب ہم تمہیں آزمائیں گے اور اس تھوڑے سے امتحان سے گزارنے کے لیے زمین پر اتار رہے ہیں۔ یہ اس کا ایک پہلو ہے۔ دوسرا ایک اور پہلو بھی ہے جو بعض اوقات انسان کو حوصلہ دینے کے لیے سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے انیق بھائی، ہم اپنی دنیا میں دو طرح کی آزمائشیں کرتے ہیں۔ ایک تو آزمائش صرف اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ آپ نے کسی کو آزمانا ہے اور اس کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ اس کی بنیاد پر کرنا ہے، لیکن بعض اوقات محبت اور چاہت اور اس کے ساتھ ایک اچھا سلوک کرنے کے لیے بھی اسے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کے رتبے کو بلند کیا جائے اور اس کے مقام کو مزید بڑھا کر اس سے زیادہ دیا جائے۔ کیونکہ اس کو میں جب اس زاویے سے دیکھتا ہوں کہ انبیاء ان سے زیادہ معصوم اور ان سے زیادہ برگزیدہ دنیا میں کوئی انسان نہیں ہو سکتا، ان سے تو گناہ کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی، اور انہیں اسی وجہ سے ہم معصوم یعنی بچائے ہوئے اللہ کی طرف سے ان کی باقاعدہ حفاظت میں رہنے والے وہ برگزیدہ بندے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی آزمایا۔ تو کیا یہ آزمائش خدا نخواستہ اس وجہ سے تھی کہ ان سے کوئی غلطی سرزد ہوئی تھی؟ نہیں، ایک دوسرے دنیا میں رہنے والے لوگوں کو سمجھانا اس میں مقصد تھا، اور دوسرا ان کے مقام اور مرتبے میں اضافہ اللہ تعالیٰ کی شان ہوتا ہے۔ ہم اگلے گریڈ میں جانے کے لیے زیادہ بڑے امتحان میں داخل ہوتے ہیں، اور زیادہ بڑے امتحان میں داخل ہونا بذات خود ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ اس اعزاز کو وہی لوگ پا لیتے ہیں جو حوصلہ مند، محنت کرنے والے، بھروسہ کرنے والے اور آگے بڑھنے کی آرزو رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ایک بالکل سست قسم کا آدمی، بیکاری میں رہنے والا اور اپنی قسمت پر اس طرح سے مطمئن کہ بس مجھے کچھ نہیں کرنا، اس کو تو کسی امتحان سے واسطہ اس طرح نہیں پڑھنا پڑتا۔ اسی لیے جو زیادہ بلند مقام پہ جانا چاہتا ہے، ہم اپنی دنیا میں بھی یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، اور بڑے امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد بڑا رتبہ ملنے کی امید زیادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ پہلی بات، اور دوسرا اس کی رحمت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ہمیں زیادہ عطا کرنا چاہتا ہے، اور زیادہ عطا کرنے کے لیے اگر وہ ہمیں
کسی امتحان میں ڈالتا ہے تو یہ ہمارا اعزاز اور اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے۔ سبحان اللہ، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں میں ڈالا گیا جی اور تمام آزمائشوں سے وہ سرخرو ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں انی دنیا بھر کا جاعلک امام بنا۔ للناس اماما۔ کیا بات اللہ ہے، کیا اکبر، بات، سبحان اللہ، بس۔ سبحان اللہ ڈاکٹر تو صاحب۔ یہ اچھا، وہ آپ کی بات کو ذرا سا اور آگے بڑھاتے ہوئے، اس کو اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ اس پر، جیسا آپ نے فرمایا، کیا اچھی بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا اظہار کرنا چاہتا ہے اس بندے پر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا اللہ یہ بھی بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو میں تمہارا حسن عمل دیکھ رہا ہوں، تمہارا جو کثرت عمل وہ نہیں دیکھ رہا، احسن و عملہ، ذرا اسے واضح کر دیجئے، اس لیے بھی کہ تمہیں پلٹ کر ایک دن میرے پاس آنا ہے، تو جو تصور آخرت ہے کیا وہ بھی واضح کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو حسن عمل تم کرو گے وہ اس طریقے کے مطابق ہوگا جو میرے انبیاء تم تک پہنچائیں گے، تم اپنی نیکیاں اپنی مرضی سے گھڑو گے نہیں۔ ارشاد۔ انیق بھائی، یہ نقطہ تو بہت ہی شاندار اور بہت ہی اہم ہے، اور آج کی دنیا میں بطور خاص جس دور میں ہم جی رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر بھی ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو اس غلط فہمی میں ڈال دیا گیا ہے کہ تم اگر اتنے ہزار نفل پڑھ لو، اتنے ہزار مرتبہ یہ کلمہ دہرا لو، تمہارے حصے میں اتنی کروڑ نیکیاں جمع ہو جائیں گی، اتنے ارب نیکیاں جمع ہو جائیں گی۔ اور اس شمار و قطار میں جو لوگ چند نیکیاں کما کے اور اپنا کیلکولیٹر سامنے رکھ کر یہ گمان کرنے لگتا ہے کہ اچھا میں نے تو اتنی کروڑ نیکیاں جمع کر لی ہیں، تو حقیقت میں یہ ایک بہت بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے ہم نے انہیں، صحیح راستے سے ہٹا کر ایک ایسے چکر میں ڈال دیا ہے جو قرآن مجید کی روح کے خلاف ہے، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوانٹٹی، مقدار، تعداد، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ لاکھوں روپے کا جانور قربان کرنے والا اپنے جانور قربانی کے اجر سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور چند ہزار کی قربانی کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ہاں برگزیدہ بن جاتا ہے۔ زندگی بھر سجدے کرنے والے اس کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور چند سجدے کرنے والے اس کی رحمت کے حقدار بن جاتے ہیں۔ اصحاب رسول کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ میں ایک مثال ایسی بنتی ہے، ملتی ہے ہمیں، کہ ایک شخص ایمان لاتا ہے، ایمان لانے کے بعد جہاد میں شریک ہوتا ہے، جہاد میں شریک ہوتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے، اور اس نے ایک بھی نماز ادا نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب لوگوں میں اس کا شمار ہونے لگتا ہے۔ اس اعتبار سے پہلا نقطہ اپنے ذہنوں میں ہمیں محفوظ کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تعداد کو، مقدار کو اور اس طرح کی چیزوں کو نہیں دیکھتا، وہ ہمیشہ معیار کو دیکھتا ہے، اخلاص کو دیکھتا ہے، کیفیت کو دیکھتا ہے، حالت کو دیکھتا ہے۔ ایک بندے کے پاس کئی کروڑ ہیں اور اس میں سے وہ کئی لاکھ خرچ کر دیتا ہے، یقیناً اچھی بات ہے، لیکن کسی کے پاس اگر چند سو ہیں اور اس میں سے بھی بڑی مقدار میں وہ اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، اس کی مثال اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ وہ وقت کہ جب آدمی کسی مشکل میں پڑا ہو، مشکل میں جب کوئی شخص ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کی ویلیو بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔ وہ اصحاب گرامی کہ جو زندگی کے بالکل آخری لمحے میں اپنے پانی کا پیالہ اپنے ساتھی کو عطا کرنے والے بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شان میں بالکل مختلف انداز میں ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ جان لیجئے، احسن عملہ، احسن کا تعلق ہے کہ جو کام بھی کیا جائے پورے سلیقے سے کیا جائے، پورے بہتر انداز میں کیا جائے، پوری نیت سے کیا جائے۔ اس کے اعتبار سے میں دو تین باتیں بہت ہی اختصار سے سننے والوں کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ مثلا قرآن مجید کی میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں نے 3 پارے پڑھنے ہیں اور میں نے طے کر لیا کہ آج میں نے 3 پارے مکمل کرنے ہیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں نے اس کتاب حکمت کی، اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کی 5 آیتیں پڑھنی ہیں، لیکن 5 آیتوں کو خوب اچھے سلیقے سے بھی پڑھنا ہے، پھر اس کے معنی بھی دیکھنے ہیں،
پھر اس پر غور بھی کرنا ہے، سبحان اللہ۔ پھر میں نے اپنا جائزہ بھی لینا ہے کہ میں نے ان 5 آیتوں پر کتنا عمل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، ان جیسے بزرگ اللہ اور علماء صحابہ جو ہیں، ان کے بارے میں روایت ملتی ہے کسی نے 8 سال میں سورہ بقرہ مکمل کی، جی ہاں، کسی نے 4 سال میں سورہ بقرہ مکمل کی، تو کیا انہیں عربی زبان پڑھنا نہیں آتی تھی؟ اللہ نعوذ باللہ، ایسا تو نہیں تھا۔ اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو راستے میں چلتے ہوئے پورا قرآن ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ یہ تصور ہی بگاڑ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو چیز بھی پیش کی جائے سلیقے سے اور محبت اور اخلاص کے قرینے سے پیش کی جائے، اللہ تو چند آیتیں پڑھنا بہت زیادہ سورتیں پڑھنے کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ محبوب ہے۔ 2 رکعتیں نفل پڑھنا، 2 رکعتیں پوری رات کھڑے ہو کر نوافل پڑھتے رہنا اس کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے اگر 2 نفل پوری نیت پورے اخلاص کے ساتھ پڑھی جائیں۔ انیق بھائی، مجھے ایک بات نے بہت ہی زیادہ فیسینیٹ کیا اور ہمیشہ وہ میری رہنمائی کا ذریعہ بنتا ہے، اور میں آپ کی اس خوبصورت مجلس میں کبھی کبھار ذکر بھی کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا، سلام اللہ۔ انتہائی عظیم الشان اور خواتین کی سردار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ دیکھیے، چکی چلاتے چلاتے میرے ہاتھوں پہ گٹے پڑ گئے ہیں اور میں تھکن میں بہت زیادہ چور چور ہو جاتی ہوں، سنا ہے کہ آپ کے ہاں کچھ غلام اور باندیاں آئی ہیں، کچھ مرحمت فرمائیے۔ اللہ کے رسول نے ان کے مقابلے میں یہ فرمایا کہ فاطمہ میری بیٹی، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ دے دوں جو اس سے زیادہ بہتر ہے جو تم مانگ رہی ہو؟ اور جانتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ تو جانتے ہی ہیں، لیکن میں سننے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں مقدار اور معیار کے فرق کو واضح کرنے کے لیے کہ آقا رحمت علیہ السلام یہ فرما سکتے تھے کہ فاطمہ 1000 مرتبہ یہ کلمہ صبح کے وقت، 1000 مغرب کے وقت، 1000 عشاء کے وقت پڑھا کرو تو تمہارے لیے زیادہ برکت کی بات ہوگی۔ لیکن آپ نے صرف یہ فرمایا کہ فاطمہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر، الحمدللہ، 11 مرتبہ اللہ اکبر، اور دوسری روایت میں جو ہمارے یہاں معروف ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ ان تسبیحات میں کتنا وقت لگتا ہے؟ بمشکل 4 منٹ 3 منٹ لگتے ہیں اگر پوری تسلی سے بھی ان کلمات کو دہرایا جائے۔ تو اللہ کے رسول مقدار نہیں بلکہ معیار، اخلاص، محبت، توجہ، اس کی طرف توجہ دلا کر ہمیں بتا رہے ہیں سیدہ فاطمہ کے وسیلے سے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بھی کلمہ عبادت کے لیے اختیار کرو پورے سلیقے اور قرینے سے ادا کرو۔ 2 نفل پڑھو لیکن مزہ آ جائے کہ 2 نفل پڑھے ہیں، 2 آیتیں تلاوت کرو تو پتہ چل جائے کہ یہ روشنی دل کے اندر اتر گئی ہے، اور تسبیحات پڑھی جائیں تو انگلیوں کے پور پور سے پتہ چلنے لگے کہ میں نے ان کلمات کو اپنے جسم کا حصہ بنا دیا ہے اور روح میں یہ اتر گئی ہیں۔ زندگی بدل جائے گی، طریقہ اور رویہ انسان کا بدل جاتا ہے۔ جو سجدہ میں نے ادا کیا ہے یہ اللہ کے قدموں میں ادا کیا ہے، جی، اور اللہ یہ کے وہی حضور سے۔ سجدہ ہے جو میں ادا کر رہا ہوں کہ یہی سجدہ مجھ سے اللہ کو مطلوب تھا۔ یہی وہ بات ہے۔ اس اعتبار سے احسن عملہ، زیادہ بہتر کون ہے عمل میں، زیادہ بہتر کون ہے عمل میں، اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور ہمیں اس کی بہتری کے لیے آقا رحمت علیہ السلام، اہل بیت، آل رسول، اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ صحابہ، صلحاء، اللہ تعالیٰ کے جو پاکیزہ بندے گزرے ہیں، ان کی سیرتوں سے اس احسن کو جاننے کے لیے مطالعہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس کام کو یا کسی بھی کام کو احسن کے درجے میں پہنچانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا۔ اپنے بنائے ہوا من گھڑت طریقوں سے لوگوں کو مشکل نہ ڈالے۔ انیق بھائی، میں آپ کی اجازت سے ایک چھوٹا سا اس میں اضافہ اور کرنا چاہتا ہوں، اور وہ محض اس وجہ سے کہ ہم جس دور میں اس وقت جی رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کا ایک ایسا دور ہے کہ جس میں ہر چیز جنگل میں اگنے والی جڑی بوٹیوں کی طرح بے تحاشا، بغیر اس بات کی تحقیق کے اور اس امتیاز کے کہ اس میں سے اچھا کیا ہے برا کیا ہے، انتہائی من گھڑت انداز میں
اور بے عقلی کے انداز میں ایسی باتیں لوگوں کو بتائی جا رہی ہیں جس کا نہ اللہ سے تعلق، نہ اللہ کے رسول سے تعلق، نہ کسی اللہ کے کسی نیک بندے سے تعلق، کہ یہ ایک لونگ اپنے ہاتھ میں رکھ کے اس میں یہ تسبیح 10 مرتبہ پڑھو، تمہارا گھر خزانے سے بھر جائے گا۔ رات کو سونے سے پہلے لیمو کاٹو، اس کے اوپر یہ کلمہ پڑھ دو تو صبح اٹھو گے تو گھر میں خزانے آ جائیں گے، ملازمت میں برکت آ جائے گی۔ یہ کس چکر میں ڈال دیا ہے لوگوں نے؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس سے بڑا مذاق اور کیا ہو سکتا ہے کہ قرآن ہمیں جینے کا سلیقہ سکھانے کے لیے اتارا گیا اور ہم نے لوگوں کو جینے کے سلیقے سے نکال کر اس طرح کی بے ڈھنگی قسم کی باتوں کے پیچھے لگا دیا ہے۔ بہت بڑا ظلم ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور دوسروں کو بچانا چاہیے۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے ہر عمل کی تصدیق یا توثیق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ کیا اچھی بات آپ نے فرمائی کہ اپنے طور پر نیکیوں کو گھڑا نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے ایک سوال یہ بھی رکھا تھا، پھر کئی سوالات اور بھی ہیں جو دوران گفتگو آئے، یعنی موت پہلے کیوں، حیات بعد میں کیوں؟ میں نے ایک سوال یہ بھی رکھا تھا اس کے ساتھ ساتھ کہ کیا یہاں تصور آخرت، جواب دہی کا احساس، تمہارے اعمال میرے انبیاء کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق، تاکہ جب تم میرے پاس پہنچو، آنا میرے پاس ہی ہے، تو میں چیک کروں اس بات کو کہ کس نے خیر اور شر کے معیارات کو اپنے ذہن کے سامنے رکھا، اس کے سامنے مقصد حیات تھا یا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جواب دہی کا احساس، اگر جواب دہی کا احساس ہی نکال لیا جائے، جو ڈاکٹر صاحب کیا تقوی کی جڑ نہیں ہے یہ؟ حنیف بھائی، بالکل تقوی کی جڑ ہے، اور میں نے رسول رحمت علیہ السلام کی جو بھی احادیث پڑھی، آپ کی سیرت کا جو بھی مطالعہ کیا، تو آپ کی بے شمار شانوں میں سے اور آپ کے اچھے جو راستے بتائے ہوئے ان میں سے ایک بنیادی بات یہی تھی کہ آقا رحمت علیہ السلام ہر بات کو، ہر عمل کو، ہر کام کو آخرت کے ساتھ جوڑ کر لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر کوئی شخص کھانا کھا رہا ہے تو یہ کہہ دینا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو راضی ہوں گے یہ صرف دنیا کے لیے تو نہیں ہے، آخرت کے لیے بھی ہے۔ فلاں کام کرو تو آخرت میں یہ اجر ملے گا، دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ اس اعتبار سے ہم سے ایک ظلم کروایا گیا اور ہم آہستہ آہستہ اس کے عادی بننا شروع ہو گئے کہ ہم نے دنیا کو آخرت سے الگ کر دیا اور آخرت کو دنیا سے الگ کر دیا۔ جنہوں نے آخرت کو دنیا سے الگ کیا ان کی دنیا بگڑتی چلی گئی، اور جنہوں نے دنیا کو آخرت سے الگ کیا ان کی آخرت برباد ہونے لگی۔ اس وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتایا ہوا راستہ ہے، ہر چھوٹی سی چھوٹی بات میں دنیا اور آخرت ایک ہی سکے کے دو رخ ہمارے سامنے بن کے آتے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے فوری طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بتائی گئی کہ پانی پینا چاہتے ہو تو سانس لے کر پیو، بسم اللہ کر کے پیو، اور اس میں وقفہ کر کے پیو، تو صحت کے جو مسائل ہیں وہ تو حل ہو ہی رہے ہیں۔ اس کا تعلق دنیا سے جڑ گیا، لیکن آخرت میں اس بات سے مجھے اجر ملے گا کہ میں نے آقا رحمت علیہ السلام کی اس بات کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اسے اختیار کر لیا۔ تو جب میں اس بات کو اپنی عادت بنا لوں گا تو یقیناً میری یہ عادت میری عبادت میں شامل ہو جائے گی۔ تو جب عبادت میں شامل ہوگی تو آخرت سنورے گی۔ اس لیے یہ یقیناً آخرت کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے، اور جس کا تصور آخرت کٹ گیا وہ پھر دنیا میں کسی قانون سے ڈرتے ہوئے یا کسی اور لالچ میں آتے ہوئے کچھ اچھے کام کر بھی رہا ہو تو ممکن ہے وہ اچھا کام کر لے، لیکن اسے وہ حاصل نہیں ہونے والا جو ایک آخرت پر یقین رکھنے والے مومن کو حاصل ہونے والا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر بات پر قدم قدم پہ اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے کہ جس اللہ پر ہمارا ایمان ہے وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ جانتا ہے، اور اس نے اجر کے لیے ہمارے حوالے سے ایک آخرت کا دن متعین کر رکھا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہم اس روز وہاں جائیں گے
چاہیں یا نہ چاہیں، مانے یا نہ مانے، ہر شخص نے وہاں جانا ہی جانا ہے۔ اور حساب کتاب ہوگا اس کا، حساب کتاب ہوگا جواب اس کا۔ دہی ہوگی۔ آپ نے کھانے کی نعمتوں کی بات ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمائی، تو قرآن کریم کی ایک آیت فوراً ذہن میں آئی کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ذرا ارشاد فرما دیجئے۔ بہت اور بڑی آیت ہے، بہت بڑی آیت ہے۔ جی دیکھیں انیق بھائی، میں نے جب بھی اس آیت کو پڑھا تو واقعی بلا مبالغہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اپنی جو ہے وہ بد نصیبی یا اپنی کمزوریوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ آقا رحمت علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی ابو بکر صدیق کے ساتھ غالباً شہر سے باہر نکلے، گرمی کا موسم، دھوپ کڑی تھی، کھجوروں کے باغ کے قریب سے گزرے تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ ہمارے فلاں ساتھی کا باغ ہے، ذرا یہاں سستا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، ان کے ساتھی بھی داخل ہوئے۔ باغ کے مالک نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، دوڑتے ہوئے آئے، چٹائی بچھائی، پانی پیش کیا، اپنے باغ کی چند کھجوریں دیں۔ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ چند کھجوریں کھا کر، تھوڑا سا پانی پی کر یہ والی آیت پڑھی جو ابھی آپ نے پڑھی ہے، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ تو میرے رونگٹے تو اس وجہ سے کھڑے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول تھوڑی سی کھجوریں اور تھوڑا سا پانی پی کر یہ آیت پڑھتے ہیں تو میں تو بے شمار نعمتوں سے لدا ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ہزارہا برکتیں اور عنایات مجھ پر دنیاوی اعتبار سے موجود ہیں، کیا مجھ سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ تو عربی کے عالم ہیں ڈاکٹر صاحب، لتسألن، لام تاکید، نون ثقیلہ، بالکل جمع کر دیا گیا ہے کہ ایسی نہیں ہے کہ ہم نے یہ بات کہہ دی ہے، بلکہ لازماً پوچھا جائے، یہ لازماً ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پر عزیز اور غفور کی دو صفات اللہ تعالیٰ لا رہا ہے۔ قرآن کریم کا کوئی لفظ، کوئی حرف بے حکمت نہیں ہوتا۔ آپ سے ہم نے کئی مرتبہ سیکھا ہے، یہ فرمائیے کہ یہاں پر عزیز کے غالب، طاقت، صاحب مقتدر اللہ بزور زبردستی اپنی بات منوا سکتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر کی بات پہلے آ چکی ہے، لیکن عزیز کے ساتھ ایک دم غفور، لیکن اللہ درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ ارشاد ڈاکٹر صاحب۔ انیق بھائی دیکھیے، ہم نے ان دو آیتوں میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کیا، اور دوسری آیت میں بندوں کے بارے میں لِیَبْلُوَکُم کی تفسیر ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ تو اس اعتبار سے پہلا لفظ پہلی آیت کی ایک وضاحت کرتا ہے کہ جو الملک ہے وہ العزیز بھی ہے، یعنی وہ بادشاہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، غالب ہے، اور وہ تمام معنی جو ابھی آپ نے بیان کیے ہیں العزیز کے اندر وہ الملک کی صفات میں سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو لیبلوکم بندے کا جب ذکر آیا تاکہ تمہیں آزمائیں گے ہم، تو اس کے ساتھ ساتھ حوصلہ بھی دیا کہ میرے بندے میں جانتا ہوں تو کمزور بھی ہے، نالائق بھی ہے، سست بھی ہے، شکار بھی ہو جاتا ہے شیطان کا، وسوسوں میں مبتلا بھی ہو جاتا ہے، لیکن میرے ساتھ وابستہ رہو، میرے رسول کے راستے پر چلتے رہو، تو میں غفور بھی ہوں، اور غفور ہونے کے ناطے سے ہم تمہاری لغزشوں کو معاف کریں گے، خطاؤں سے درگزر کریں گے، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں بالکل اجلا بنا کے اپنے ہاں پیش کر دیں گے۔ اس لیے اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، وہ الغفور ہے، اور اس کی طاقت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہ میں جس کا سہارا لے رہا ہوں وہ العزیز ہے، اس کی وجہ سے یقیناً میرا ایمان محفوظ رہ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، غفور ہے، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، روز تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور کر دیتے ہیں، ہمیں قرآن کریم سے جوڑ دیتے ہیں، قرآن کریم کے معنی مفاہیم ہم تک پہنچا دیتے ہیں، اور ہمیں بتا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم قرآن کریم کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں ان آیات کے مطابق۔ خواتین و حضرات،
بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں، لیکن وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ آخری حصے میں ہم کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، آج کا سوال اور قرآن اندازی اور آج کا قول یہ پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سورہ احزاب میں کن صحابی کا ذکر آیا ہے؟ درست جواب حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سورہ آل عمران میں کس مشہور غزوے کا ذکر ہے؟ غزوہ احد کا، یا غزوہ خندق کا، یا غزوہ خیبر کا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213430090 ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 خواتین و حضرات، قرآن اندازی کا وقت ہے۔ کاش ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کراچی میں ہوتے، ہم ان کے دست مبارک سے یہ پرچی نکلواتے، لیکن اب کیونکہ وہ یہاں دستیاب نہیں ہیں ہمیں، تو یہ نیک کام ہمارے ہاتھوں سے تبسم نذیر سرگودا سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر بذریعہ کوریئر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، رعایا کے ساتھ نیکی کر کے کبھی احسان نہ جتانا، رعایا کے ساتھ نیکی کر کے کبھی احسان نہ جتانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔